बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन, आज 11 अक्टूबर है और दिन है जुमे का। देखिए, चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा जाने से पहले हर वो काम करके जाना चाहते हैं जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान हो। अब क्योंकि काज़ी फ़ाइज़ ईसा की रिटायरमेंट में सिर्फ 13 दिन रह गए हैं, यानी आज 11 अक्टूबर है, 24 अक्टूबर काज़ी फ़ाइज़ ईसा का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आखिरी दिन होगा। काजी फ़ाइज़ ईसा के पास सिर्फ 10 वर्किंग डेज़ हैं, इसलिए काजी साहब जाने से पहले हर उस केस का फ़ैसला सुना कर जाना चाहते हैं, हर उस ज़ेरे इल्तवा मुकदमे का फ़ैसला सुना कर जाना चाहते हैं जिसमें किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन्वॉल्व हो। लेकिन काजी फ़ाइज़ ईसा को अपने इस प्लान में भी बदतरीन शिकस्त हो गई है। जस्टिस मुनीब अख्तर, वो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो काजी फ़ाइज़ ईसा के एसाबों पर सवार हैं, वो एक दफ़ा फिर छा गए हैं। आर्टिकल 63 ए, जिसका मुख्तसर फैसला काजी फ़ाइज़ ईसा ने सुनाया था, आर्टिकल 63 ए की नज़रसानी दरख्वास्त का वो केस जिसमें काजी साहब ने इस वजह से जल्दबाजी में फैसला सुनाया था कि शहबाज शरीफ की हुकूमत किसी तरीके से आइनी तरमीम के लिए बंदे पूरे कर सके। उस केस के हवाले से अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट हो गई है, एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हो गई है। तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूँ। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर है बल्ले के इंतखाबी निशान वाले केस के मुतालिक। 13 जनवरी को काजी फ़ाइज़ ईसा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका इंतखाबी निशान छीना था। ये कहा जाए अगर कि पाकिस्तान की अदालती तारीख में ये वो वाहिद केस था जिसमें पूरी पाकिस्तानी कौम ने शदीद इंटरेस्ट लिया था। उस बल्ले के इंतखाबी निशान की नज़रसानी दरख्वास्त में काजी फ़ाइज़ ईसा को बदतरीन शिकस्त हो गई है। इस खबर की तफसीलात भी मैं आपको आगे चलकर बता देता हूँ, लेकिन सबसे पहले आर्टिकल 63 ए की नज़रसानी दरख्वास्त जिसका मुख्तसर फैसला काजी फ़ाइज़ ईसा ने पिछली जुमेरात को इस वजह से सिर्फ जल्दबाजी में सुनाया था कि किसी तरीके से शहबाज शरीफ की हुकूमत सिर्फ आइनी तरमीम कर ले। उस केस के तफसीली फैसले में काजी फ़ाइज़ ईसा ने हाथ खड़े कर दिए हैं। खबर सुन लीजिए। देखिए, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की रिटायरमेंट में महज अब 13 दिन रह गए हैं, जिनमें से वर्किंग डेज हैं सिर्फ 10। और काजी फ़ाइज़ ईसा किसी भी तरीके से हर उस ज़ेरे इल्तवा मुकदमे का फैसला सुनाकर जाना चाहते हैं जिस मुकदमे का कहीं ना कहीं ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। अब चूंकि आर्टिकल 63 ए की जो नज़रसानी दरख्वास्त है उसका डायरेक्ट ताल्लुक आइनी तरमीम से है, उसका डायरेक्ट ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, क्योंकि काजी साहब ने जुमेरात वाले दिन जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 5 रुकनी बेंच की सरबराही करते हुए फैसला सुनाया था, उसमें यही था कि जनाब फ्लोर क्रॉसिंग अलाउ होगी। अगर कोई रुकन कौमी असम्बली अपनी पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी भी करता है, आइनी तरमीम के खिलाफ अपनी पार्टी पॉलिसी के जाता है, तो उसको डी सीट नहीं किया जाएगा। ये इसी वजह से फैसला सुनाया गया था ना कि क्योंकि काजी साहब जो है वो आइनी तरमीम करवाना चाहते थे। इंटरेस्टिंगली पिछले चंद घंटों के अंदर इस आर्टिकल 63 ए की नज़रसानी दरख्वास्त का तफसीली फैसला जारी कर दिया गया। 23 सफ़हात पर मुश्तमिल ये तफसीली फैसला है। इस तफसीली फैसले में क्या कुछ लिखा गया, इस तफसीली फैसले में किसके हवाले से क्या कुछ लिखा गया, मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब छा गए हैं। वो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो काजी साहब के लिए इस टाइम सबसे बड़ी परेशानी बने हुए हैं, वो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जिनको प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी से काजी फ़ाइज़ ईसा ने निकाला था, वो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जिनके हवाले से एक शिकायती ख़त जस्टिस मंसूर अली शाह को काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने लिखा था। इस 23 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फ़ैसले में काजी फ़ाइज़ ईसा ने आर्टिकल 63 ए की नज़रसानी दरख्वास्त पर जो मुख्तसर फैसला दिया था उसको अपने हाथों से दफना दिया। आप इस तफसीली फैसले के चंद नुकात मुलाहिजा फरमाइए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके से काजी फ़ाइज़ ईसा बेबस हो गए। काजी फ़ाइज़ ईसा किस तरीके से बस जाते जाते तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसले देने के चक्कर में इतना बड़ा ब्लंडर कर गए हैं कि उनको खुद समझ नहीं है। अब ये 23 सफ़ात पर मुश्तमिल जो फैसला दिया गया है, इसमें पहले तो ये लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2022 में जो 63 ए की तशरीह का फैसला दिया था, उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कलअदम करार देता है। इंटरेस्टिंगली जितने भी कानूनी माहिरीन हैं, जितने भी अदालती रिपोर्टर्स हैं जिन्होंने इस तफसीली फैसले के मुतल्लिक जो है वो अपनी अपनी राय दी, अपनी अपनी आरा का इजहार किया, वो कहते हैं कि इस तफसीली फैसले के अंदर कुछ लिखा ही नहीं है। सिर्फ काजी फ़ाइज़ ईसा ने इस
ان 23 صفحات پر مشتمل فیصلے کے اندر جسٹس عمر عطا بندیال جو سابق چیف جسٹس تھے پاکستان کے، جسٹس اعجاز الحسن صاحب جو سابق سینئر جج تھے سپریم کورٹ آف پاکستان کے، اور جسٹس منیب اختر صاحب جو اس فیصلے کے آتھر جج تھے جنہوں نے سال 2022 میں آرٹیکل 63(a) کی تشریح کے حوالے سے فیصلہ دیا تھا۔ یہ پورا فیصلہ قاضی فائز عیسیٰ نے تنقید کرنے میں لکھ دیا ہے، یعنی اس فیصلے کے اندر یہ نہیں لکھا کہ آرٹیکل 63(a) کی نظر ثانی درخواستوں پر قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے ساتھی ججز نے سپریم کورٹ کا ماضی کا فیصلہ کیوں کالعدم قرار دیا، کیوں فلور کراسنگ الاؤ کی، کیوں یہ حکم دیا سپریم کورٹ نے کہ اگر کوئی رکن پارٹی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کو ڈی سیٹ نہیں کیا جائے گا، بلکہ پورے فیصلے کے اندر جسٹس منیب، جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس اعجاز الحسن کے خلاف باتیں لکھتے رہے۔ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس فیصلہ لکھ رہے ہیں، یعنی اس پاکستان کی عدالتی تاریخ میں کبھی کسی نے اس قسم کا فیصلہ نہ سنا، نہ تحریر کیا، اور نہ ہی شاید کبھی آئندہ تحریر ہوگا۔ اب اس فیصلے کے اندر لکھا گیا ہے کہ علی ظفر صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے وکیل تھے آرٹیکل 63(a) کی نظر ثانی درخواست میں، انہوں نے جو اعتراضات اٹھائے تھے، اب انہوں نے ایک لمبی فہرست تھی جو اعتراضات اٹھا دی تھے۔ پہلا اعتراض تو ان کا یہی تھا کہ جسٹس منیب اختر صاحب کو کیوں اس بینچ سے ہٹا دیا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا نا کہ جسٹس منیب اختر صاحب کو اس بینچ سے الگ کر دیا گیا تھا۔ جسٹس منیب اختر صاحب نے حالانکہ اس بینچ کی کانسٹیٹیوشن کے اوپر اعتراض اٹھایا تھا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ کیونکہ یہ بینچ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی نے تشکیل نہیں دیا، اس وجہ سے میں اس بینچ کا حصہ نہیں بنوں گا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی جو ترمیم تھی پریکٹس اینڈ پروسیجر کی، اس کے اکارڈنگلی یہ بینچ نہیں بنا، سو لہٰذا یہ غیر آئینی غیر قانونی بینچ ہے، میں اس بینچ کا حصہ نہیں بنتا۔ تو علی ظفر صاحب کے تمام تر اعتراضات کا جواب دینے کے بجائے قاضی فائز عیسیٰ نے صرف ان اعتراضات کا جواب دیا جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی فیور میں تھے، یا جو قاضی صاحب جن اعتراضات کا جواب دینا چاہتے تھے۔ بہرحال پھر یہ لکھا گیا کہ جناب جسٹس منیب اختر صاحب نے خود اس بینچ میں شامل ہونے سے معذرت کر لی۔ یہ اتنا بڑا جھوٹ قاضی فائز عیسیٰ نے لکھا کیونکہ پچھلا ہفتہ جب آرٹیکل 63(a) کی نظر ثانی درخواست پر سماعتیں چل رہی تھی تو کسی ایک دن بھی جسٹس منیب اختر صاحب نے بینچ میں شامل ہونے سے معذرت نہیں کی۔ انہوں نے بار بار یہ کہا کہ کیونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس امین الدین خان پر مشتمل تھی وہ غیر آئینی تھی، نہ اس میں جسٹس منصور علی شاہ تھے، نہ اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے تیسرے یا چوتھے نمبر کے سینئر جج تھے۔ تو ایسی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی جس میں جو قانون کے مطابق نہ بنائی گئی ہو، اس کا بنایا گیا بینچ کیسے قانونی ہو سکتا ہے؟ یہ جسٹس منیب کا اعتراض تھا جس وجہ سے وہ بینچ میں شامل نہیں ہوئے۔ پھر پوری کی پوری ججمنٹ جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ نے جسٹس بندیال، اعجاز الحسن، منیب اختر پر تنقید سے بھر دی، اور اس میں کوئی یہ جواز نہیں لکھا کہ یہ فیصلہ کیوں سنایا گیا۔ قاضی صاحب یہ لکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا 3 رکنی بینچ جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس منیب اختر اور جسٹس اعجاز الحسن، جنہوں نے 2022 میں آرٹیکل 63(a) کی تشریح سے متعلق فیصلہ دیا تھا، یہ فیصلہ ججوں کی آزادی رائے تھی، اس میں قانون کے مطابق کوئی فیصلہ نہیں لکھا گیا۔ یعنی کیا پاکستان کی عدالتی تاریخ میں کبھی کسی ریویو پیٹیشن کے اندر کسی جج نے یہ لکھا ہے کہ ماضی کا جو فیصلہ کسی جج نے دیا تھا وہ اس جج کی ذاتی رائے تھی، یہ فیصلہ قانونی یا آئینی نہیں تھا؟ ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ اگر کسی جج کو یہ لگے کہ ماضی کا فیصلہ کسی جج کا درست نہیں تھا تو وہ صرف یہ لکھتا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ جو ہے اس طریقے سے ہونا چاہیے، وہ یہ نہیں لکھتا کہ ماضی کے جج کا فیصلہ اس کی ذاتی رائے تھی، کیونکہ ذاتی طور پر قاضی فائز عیسیٰ نے منیب اختر کے اوپر حملے کیے ہیں۔ میں کیوں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جسٹس منیب اختر صاحب چھا گئے ہیں، وہ زندہ باد ہیں، کیونکہ ایک اکیلے جسٹس منیب اختر نے قاضی فائز عیسیٰ کو گھما کر رکھ دیا ہے۔ پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس فیصلے کے اندر ایسی چیز لکھ دی ہے جو میں نے کم از کم اپنے ہوش و حواس میں کبھی کسی سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے میں نہیں لکھی۔ جسٹس منیب اختر صاحب نے جو فیصلہ تحریر کیا تھا، کیونکہ وہ آتھر جج تھے آرٹیکل 63(a) والے فیصلے کے، اس میں لکھا ہے قاضی صاحب نے کہ جسٹس منیب اختر نے اپنے فیصلے کے اندر صحت مند کا لفظ 41 بار استعمال کیا، غیر صحت مند کا لفظ 5 بار اس کا استعمال کیا، برائی کا ورڈ 8 بار استعمال کیا، خطرے کا لفظ 4 بار استعمال کیا، یعنی
قاضی فائز عیسیٰ نے جسٹس منیب اختر کے فیصلے کا پوسٹ مارٹم کیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو تو یہ چاہیے تھا کہ آپ آرٹیکل 63A نظر ثانی درخواست کے ماضی کے سپریم کورٹ کے فیصلے کو کالعدم کیوں قرار دے رہے ہیں، یہ جواب دینا تھا، لیکن انہوں نے جسٹس منیب کے پرانے فیصلے کے اوپر جو ہے وہ پورا کا پورا 23 صفحات کا لو لیٹر لکھ دیا۔ یہ ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو 13 دن بعد ریٹائر ہونے جا رہے ہیں، لیکن وہ جانے سے پہلے چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہر اس مقدمے کا فیصلہ سنائے، چاہے تفصیلی فیصلوں کے اندر بلنڈر ہو۔ میں تو اکثر اپنی ویڈیوز کے اندر کہتا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ اس حد کو چھو کر سپریم کورٹ آف پاکستان سے جائیں گے جس حد کو آج تک پاکستان کے کسی چیف جسٹس سے نہیں چھوا ہوگا۔ یعنی حالات یہ ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ اگلے 12 13 10 ورکنگ ڈیز رہ گئے ہیں ویسے تو، اگلے 9 سے 10 ورکنگ ڈیز کے اندر ان کی خواہش یہ ہے کہ ہر روز پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کوئی نہ کوئی فیصلہ سنا کر جائیں۔ اس تحریری یا تفصیلی فیصلے کے اندر چاہے جتنے مرضی بلنڈر ہو، چاہے وہ اپنے ساتھی ججز کے اوپر جتنے مرضی حملے کریں، لیکن وہ کسی نہ کسی طریقے سے سکور سیٹل کر کے جانا چاہتا ہے۔ اسی حوالے سے بلے کا انتخابی نشان، یعنی بلے کا انتخابی نشان والا جو 13 جنوری کو قاضی صاحب کی 3 رکنی ہیرے ججز نے جو فیصلہ سنایا تھا، جس میں جسٹس جمال خان مندوخیل تھے اور جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ تھی، یہ 3 رکنی بینچ تھا جنہوں نے بلے کا انتخابی نشان تحریک انصاف سے چھینا تھا۔ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں سپریم کورٹ آف پاکستان اس سے بڑا بلنڈر نہیں دے سکتا۔ تمام تر قانونی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ وہ جو بلے کے انتخابی نشان والا فیصلہ تھا وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کا کئی سالوں تک پیچھا کرے گا۔ جس طرح ذوالفقار بھٹو والا جو صدارتی ریفرنس ہے وہ آج تک سپریم کورٹ آف پاکستان اس پر وضاحتیں دیتا پھر رہا ہے، بلے کے انتخابی نشان پر بھی ججز کو وضاحتیں دینا پڑیں گی۔ اب قاضی صاحب کے سامنے ریویو پٹیشن 5 فروری کو یعنی 8 فروری کو انتخابات ہونے تھے، اس سے 3 دن پہلے تحریک انصاف نے اپنا انتخابی نشان واپس لینے کے لیے سپریم کورٹ میں ریویو پٹیشن دائر کر دیا تھا، یعنی 13 جنوری کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست دائر کر دی تھی۔ فروری سے لے کر اکتوبر تک قاضی فائز عیسیٰ کو وہ نظر ثانی درخواست نظر نہیں آئی۔ اب کیونکہ صرف 10-11 دن رہ گئے ہیں تو قاضی فائز عیسیٰ نے فوری طور پر بلے کے انتخابی نشان کی جو نظر ثانی درخواست ہے اس کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا۔ آج جمعے کے دن اس کیس کی سماعت ہونی تھی، لیکن انٹرسٹنگلی پاکستان تحریک انصاف نے اس معاملے میں زبردست کام کیا، کیونکہ سب کو پتہ ہے قاضی فائز عیسیٰ جاتے جاتے بلے کے انتخابی نشان پر بھی اسی قسم کا آرٹیکل 63A کا جو تفصیلی فیصلے میں بلنڈر لکھا، اسی قسم کا بلنڈر اس کیس میں بھی مار دیں گے، اور جاتے جاتے وہ صرف تحریک انصاف کو نقصان پہنچا کر جانا چاہتے ہیں۔ تو سب سے امپورٹنٹ کام تو پاکستان تحریک انصاف نے یہ کیا، کیونکہ بلے کے انتخابی نشان میں پاکستان تحریک انصاف کے وکیل علی ظفر صاحب تھے، تحریک انصاف نے اس کیس میں اپنے وکیل کو تبدیل کیا، حامد خان صاحب کو وکالت کی ذمہ داری دی، حامد خان صاحب نے وکالت نامہ جمع کروایا اور ساتھ ہی ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک درخواست جمع کروا دی کہ وہ نجی مصروفیت کی وجہ سے آج بلے کے انتخابی نشان کی جو ریویو پٹیشن ہے اس میں وہ پیش نہیں ہو سکتے۔ اب کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے آپ کہ قاضی فائز عیسیٰ وکیل کے پیش ہوئے بغیر ہی فیصلہ سنا دیں۔ آپ یہ بھی توقع کر سکتے ہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے، آپ یہ بالکل توقع کر سکتے ہیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف نے ہی ریویو پٹیشن جمع کروائی اور پاکستان تحریک انصاف کا وکیل ہی عدالت میں نہ آئے اور قاضی صاحب ریویو پٹیشن اڑا کر جو ہے وہ رکھ دیں۔ لیکن قاضی فائز عیسیٰ کا پلان اس حوالے سے تحریک انصاف نے ضرور ناکام بنایا کہ اگر اس کیس کی سماعت ملتوی ہو جاتی ہے تو قاضی صاحب کم از کم بلے کے انتخابی نشان پر تحریک انصاف کو وہ نقصان نہیں پہنچا کے جائیں گے۔ نقصان میں اس لیے کہہ رہا ہوں، نقصان تو ویسے بھی نہیں تحریک انصاف کو پہنچا سکتے، کیونکہ 24 اکتوبر کو جب قاضی صاحب ریٹائر ہو جائیں گے، جسٹس منصور علی شاہ صاحب انشاءاللہ چیف جسٹس آف پاکستان بن جائیں گے، تو یہ سارے کیسز یہ منٹوں میں اڑنے والے کیسز ہیں۔ ان کیسز نے ہوا میں پتوں کی طرح جو ہے وہ ڈھیر ہو جانا ہے، کیونکہ ان کیسز میں کوئی جان ہی نہیں ہے۔ سو قاضی فائز عیسیٰ جو کوشش کر کے یا جو پلان کر کے جانا چاہتے تھے، پاکستان تحریک انصاف نے وہ تمام تر پلانز ان کے ناکام بنا دیے ہیں۔ بلے کے انتخابی نشان کے اوپر آج سماعت ہونا تھی، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس کیس کی سماعت کرنا تھی، 3 رکنی بینچ، کیونکہ نظر ثانی درخواست عمومی طور پر وہی بینچ سنتا ہے جس بینچ نے پہلا فیصلہ دیا ہو۔ تو قاضی صاحب کو حامد خان صاحب نے یہ درخواست دے دی کہ ہم ریویو پٹیشن آپ کے سامنے کم از کم نہیں لگائیں گے، 24-25 اکتوبر کے بعد دیکھا جائے گا۔ سو آرٹیکل 63A والا جو تفصیلی فیصلہ ہے وہ پڑھ کے میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ وہ کیس بالکل ختم ہو چکا ہے، اس کیس میں جان ہی نہیں تھی۔ اگر جان ہوتی تو 23 صفحات پر مشتمل فیصلے کے اندر اس کیس
کا فیصلہ دینے کی وجوہات لکھی جاتی، نہ کہ آئیں بائیں شائیں کی جاتی۔ بہرحال تو میں ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو اس حوالے سے تفصیلی طور پر آگاہ کرتا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آپ کے اہل خانہ کامل ناصر ہو۔ مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ